فاطمہ 19 سال کی ایک ہلکی پھلکی سی لڑکی تھی۔ شفیق والد، نرم مزاج ماں اور چھوٹا بھائی۔ وہ پڑھائی میں ہوشیار، نیک دل اور پردہ دار تھی۔ لاہور کے ایک پرسکون محلے میں ان کا گھر تھا جہاں لوگ باہمی احترام سے رہتے تھے۔ فاطمہ کی سوتیلی سہیلی نادیہ اسی محلے میں رہتی تھی اور دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ فاطمہ کی زندگی عام سی مگر پرسکون تھی۔ دن تعلیمی ادارے میں گزرتے اور رات کو گھر آ کر ماں کے بنائے ہوئے کھانے پر سب کے ساتھ باتیں ہوتی تھیں۔ نادیہ کی شادی عرصہ پہلے اسی محلے کے ایک آدمی ریاض سے ہوئی تھی۔ روزمرہ کے کاموں میں نادیہ اکثر فاطمہ کی مدد لیتی اور فاطمہ بھی خوش دلی سے جاتی رہتی۔ ایک ہفتے وہی ہوا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نادیہ جلدی سے گھر سے باہر گئی اور فاطمہ سے کہا کہ وہ گھر دیکھ لے۔ فاطمہ نے سہیلی کے بھروسے پر گھر سنبھالا اور شام تک انتظار کیا۔ شام ہوئی تو نادیہ کا شوہر ریاض گھر پہنچا۔ پہلے تو معمول کی بات چلی، پھر باتوں باتوں میں حالات بدلے۔ حالات جیسے ہی بدلے، ریاض نے غلط ارادے ظاہر کیے تو فاطمہ نے فوراً انکار کیا، خود کو بچانے کی کوشش کی اور گھر سے باہر نکلنے کا سوچا، لیکن دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ نفسیاتی طور پر دب گئی۔ خوف، شرم اور بے بسی نے دل ہلا دیا۔ اب میں یہ قصہ یہاں پر تفصیل سے بیان نہیں کروں گی کیونکہ ہر قاری کو ذہنی تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ریاض نے فاطمہ پر زبردستی کی اور وہ شدید صدمے میں رہی۔ بعضاً اس نے جان بوجھ کر دروازہ کھولا اور چلانے لگی۔ شور سن کر پڑوسی جمع ہو گئے اور صورتحال سامنے آ گئی۔ فاطمہ کے والد نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ محلے کے لوگ پہلے خاموش رہے مگر جب سچ سامنے آیا تو حمایت کرنے لگے۔ سنگین یہ تھا کہ ریاض نے سوشل دباؤ ڈالنے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر معاملہ گندی افواہ ہے۔ کچھ لوگوں نے شکوک و شبہات میں گھر کا موقف بدلا مگر زیادہ تر نے فاطمہ کا ساتھ دیا، خاص طور پر وہ خواتین جنہوں نے اپنی زندگیوں میں جھٹلائے جانے کا ذائقہ چکھا تھا۔ فاطمہ نفسیاتی صدمے میں مبتلا تھی۔ اس کی ماں روز اور رات دن دعا کرتی۔ والد عدالت کے کاغذات تیار کرنے لگ گئے۔ قریبی این جی او نے فاطمہ کو قانونی مشورہ دیا۔ ایمبولینس اور میڈیکل رپورٹ کا انتظام کیا گیا تاکہ ثبوت ریکارڈ ہو سکیں۔ فاطمہ نے ہمت کر کے ایف آئی آر درج کروائی۔ ایک چھوٹا مگر مضبوط قدم۔ یہ پہلا قدم تھا جو بعد میں بڑے فیصلے کا سبب بننا تھا۔ سیکورٹی نے مقدمے کی ذمہ داری لی۔ ریاض نے پیسے اور اثر و رسوخ کا استعمال کر کے مقدمہ دبا دینے کی کوشش کی مگر ثبوت، ریکارڈ، میڈیکل رپورٹ اور عینی شاہدین کی گواہی نے مقدمے کو مضبوط بنایا۔ فاطمہ کے والد نے شہر بھر کے وکیلوں سے مشورہ کیا اور ایک ایماندار وکیل فاطمہ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ عدالت کا سفر کٹھن تھا۔ سماجی تنقید، خاندانی دباؤ اور خود فاطمہ کی اندرونی لڑائی نے ہر دن کو مشکل بنا دیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ روز عدالت جاتے ہوئے اس کے قدم تھر تھرا جاتے مگر وہ ہر بار وہیں کھڑی ہو کر سچ بولتی۔ قصہ کے دوران ایک اہم موقع آیا جب ایک گواہ جسے پہلے ہر کسی نے دبانے کی کوشش کی تھی، اس نے دادے کے سامنے حقیقت بتا دی۔ کچھ ماہ کی سماعتوں کے بعد ثبوت اور گواہوں کی بنیاد پر عدالت نے ریاض کو قصوروار قرار دیا۔ سزا سخت تھی، جیل کی سزا، جرمانہ اور سماجی بدنامی، مگر سب سے بڑی سزا وہ تھی جو معاشرے نے دی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ کسی کی عزت کو پامال کرنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فاطمہ کو انصاف ملا مگر سفر اب بھی ختم نہیں ہوا۔ انصاف کے بعد بھی نفسیاتی علاج، کمیونٹی کی حمایت اور خاندانی محبت کی ضرورت تھی۔ ایک نفسیاتی ماہر نے فاطمہ کے ساتھ کام کیا، اس کی خود اعتمادی کو دوبارہ پلٹایا اور وہ آہستگی سے زندگی کی معمولات میں واپس آنے لگی۔ فاطمہ نے جلدی میں بھولنے کی کوشش نہیں کی بلکہ سیکھا کہ ماضی کے زخم بھی سکھاتے ہیں۔ اس نے اپنی کہانی مدارس، خواتین کے گروپس، یہاں تک کہ اس نے طالبات کے سامنے سنائی تاکہ کوئی اور ایسی صورتحال برداشت نہ کر سکے۔
اس کی مثال نے بہت سی لڑکیوں کو، خواتین کو، عورتوں کو ہمت دی کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں، اور نادیہ کا رشتہ اور خاندان میں دراریں آئیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ نادیہ نے بھی ایک سبق سیکھا کہ عورتوں کی عزت اور حفاظت خاندان کی ذمہ داری ہے، نہ کہ ذاتی مسئلہ۔ کہانی کا اختتام مکمل خوشی کی علامت نہیں، کیونکہ زخم ہمیشہ مٹ نہیں جاتے، مگر اس میں روشنی یہی ہے کہ سچ بولنے اور انصاف کے اصول کے راستے میں حوصلہ اجتماعی تبدیلی لا سکتا ہے۔ فاطمہ نے تعلیم جاری رکھی، سماجی کاموں میں حصہ لیا اور ایک ایسی زندگی بنائی جس میں وہ خود مختار اور مضبوط تھی۔ آخری منظر میں فاطمہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کہتی ہے، ہم نے ہار ماننے کی بجائے لڑنے کا راستہ چنا، اور یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ اور والد نے سر جھکاتے ہوئے کہا، انصاف نے ہمیں سکون دیا، مگر سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ تم نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ نمبر 1، ظلم اور زیادتی کا شکار ہونے پر شرمندگی کی بجائے سچ بولنا پہلی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ثبوت محفوظ کریں، میڈیکل چیک اپ کروائیں اور قانونی راستہ اپنائیں۔ نمبر 3، صرف یہ حق آپ کا نہیں بلکہ معاشرے کا بھی فرض ہے۔ نمبر 3، خاندان اور معاشرتی حمایت بہت اہم ہے، خاموشی اکثر مظلوم کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 4، جو نقصان ہو چکا اس کا ازالہ فوری طور پر نہیں ہوتا، مگر انصاف اور علاج مل کر زخموں کو بھرتے ہیں۔